وَلَقَدْ الحمد يَسَّرْنَا للہ الْقُرْآنَ وقفا وسلام لِلذِّكْرِ علی عبادہ الذین اصطفى فَهَلْ اما مِن بعد اعوذ باللہ من مُدَّکِرٍ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور جب آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا کہ تم ان ظالم لوگوں کے یعنی قوم فرعون کے پاس جاؤ. قوم فرعون الا یتقون، کیا یہ لوگ یعنی یہ قوم فرعون نہیں ڈرتے ہمارے غضب سے؟ قال رب انی اخاف ان یکذبون، تو انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، مجھ کو یہ اندیشہ ہے کہ وہ مجھ کو جھٹلانے لگے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. 12-19واں سورۃ الشعراء کی 3 آیات مبارکہ کا تلاوت کی گئی ہے اور ان کا ترجمہ بھی ہوا ہے. اب یہاں سے یعنی یہ نیا رکوع شروع ہو رہا ہے سورۃ الشعراء کا. اب یہاں سے 7 انبیاء علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہوگا. قرآن کریم میں حق تعالی شانہ نے دنیا انسانی کی ہدایت کے لیے جو مختلف معجزانہ اسلوب بیان اختیار فرمائے ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ گزشتہ اقوام اور ان کے ہادیوں کے قصص اور واقعات کے ذریعے ان کے نیک و بد اعمال اور ان اعمال کے ثمرات اور نتائج کو یاد دلا کر عبرت اور بصیرت کا سامان مہیا کیا جائے. اس لیے قرآن کریم میں ان کی تکرار پائی جاتی ہے تاکہ سامعین کے دل میں وہ گھیر کر سکیں، اور یہ جب بھی ممکن ہے کہ جب ایک بات کو مناسب حال سے بار بار دہرایا جائے تو وہ بات انسان کو یاد بھی ہو جاتی ہے. قرآن مجید کے قصص اور واقعات کا سلسلہ بیشتر گزشتہ اقوام اور ان کی جانب بھیجے ہوئے پیغمبروں سے وابستہ ہیں، جن میں یہ بتلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ ہے کہ وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے انہی میں سے پیغمبر اور رسول بھیجتے ہیں کہ وہ ان کو حق کی راہ بتاتے ہیں، ہر قسم کی گمراہی سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں. اور جن اقوام نے اپنے رسولوں کی ہدایات کو تسلیم کیا انہوں نے دنیا اور آخرت کی فلاح پائی، اور جن امتوں نے ان کی تلقین کا انکار کیا، ان کا مذاق اڑایا، ان کو جھٹلایا اور بغض و عناد اور انکار پر ڈٹے رہے، تو پھر عذاب الہی نے آ کر ان کو تباہ و ہلاک کر دیا، ان کو نیست و نابود کر دیا اور آنے والی نسلوں کے لیے انہیں عبرت کا نشانہ بنا دیا. قرآن عزیز کا یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ وہ ایک ہی واقعے کو مختلف صورتوں میں مضامین کی مناسبت سے بیان کرتے ہیں. باوجود واقعے کی اصل حقیقت میں
ادنا سا فرق بھی نہیں آنے دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا اسلوب ہے. کہیں واقعے کی تفصیل آ جاتی ہے اور کہیں واقعہ جمالی طور پر بیان کر دیا جاتا ہے. کسی مقام پر اس کا ایک پہلو نظر انداز کر دیا جاتا ہے تو دوسرے مقام پر اس کو نمایاں کر دیا جاتا ہے. یہاں اس صورت میں ابتدائی آیات کی مناسبت سے 7 انبیاء کرام یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کے تذکرے فرمائے گئے ہیں. یعنی کہ اس صورت میں ہم ان انبیاء کا ذکر ہوگا، ان کے کچھ نہ کچھ متعلقہ واقعات بیان کیے جائیں گے، جن میں اب سب سے شروع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. اور ہر نبی اور ان کی قوم کے تذکروں کو انہی ایجاد پر ختم کیا گیا، جو پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور تشفی اور کفار مکہ کو تنبیہ اور وعید کے سلسلے میں ارشاد فرمائی گئی. جیسا کہ اللہ کا باغ و نفسہ کا کہ اے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو اپنی جان کھو دے گا کسی ایمان نہیں لاتے؟ یعنی ان فی ذالک لآیۃ وما کان اکثر مومنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. یعنی بے شک ان میں بھی بڑی عبرت و نشانی ہے، اور باوجود اس کے کہ ان کفار مکہ میں اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. بے شک آپ کا رب زبردست غالب ہے، بڑا مہربان ہے، وہ کفار کو عذاب دینے پر بھی قادر ہے، مگر رحمت سے مہلت دے رکھی ہے. اللہ تعالیٰ فوراً نہیں پکڑتے کسی گناہ گار کو، اس کے گناہ پر فوراً نہیں پکڑتے، کسی مجرم کو اس کے جرم پر فوراً نہیں پکڑتے، کسی کافر کو اس کے کفر پر فوراً نہیں پکڑتے، کسی مشرک کے اس کے شرک پر فوراً نہیں پکڑتے، بلکہ اسے ڈیل دیتے ہیں. ڈھیل بھی تھوڑی سی نہیں دیتے، کافی ڈھیل دیتے ہیں. شاید یہ میرا بندہ راہ راست پر آ جائے، یہ حق کا راستہ اختیار کر لے، یہ اپنی زندگی میں تبدیلی لائے تاکہ یہ جہنم کی آگ سے بچ جائے. اور جب دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ، اللہ کو تو پہلے بھی پتہ ہے، اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے، کس نے ایمان لانا ہے کس نے ایمان نہیں لانا، کس کی فطرت میں شر زیادہ ہے کس کی فطرت میں نیکی زیادہ ہے، اللہ تو ویسے بھی جان. لیکن اللہ نے یا انسان کو ساتھ اختیار بھی دیا ہے. جس طرح آدمی کو 2 آپشن دیے جائیں تو وہ دیکھتا ہے کہ کس آپشن میں میرا فائدہ ہے کس میں نقصان ہے، وہ سوچ کر پھر وہ اختیار کرتا ہے. تو ایسے اللہ تعالیٰ نے بھی اس دنیا میں ہمیں اختیار دیا ہے کہ کیا تم میرا راستہ اختیار کرتے ہو یا میرے دشمنوں کا راستہ اختیار کرتے ہو. تو یہ آپشن اب چناؤ تو ہم نے کرنا ہے. تو گزشتہ آیات کی تشریح کے سلسلہ میں کہا جا چکا ہے کہ سورت کا زمان نزول وہ وقت تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں پر کافروں کا ہر طرف سے ہجوم تھا، اور اپنے اور بیگانے سب دشمن اور خون کے پیاسے بنے ہوئے تھے. آپ کے جانثار ساتھیوں پر ہر قسم کے شدائد و آلام اور مصائب اور سختیاں جو ان کے سے ممکن ہو سکتی تھی وہ توڑی جاتی تھی. کسی کو گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا، کسی کو لوہے کو گرم کر کر اس کے جسم کو داغا جاتا تھا، کسی کو کس قسم کی سزا دی جاتی تھی. ایسے حالات میں ان گزشتہ انبیاء اور ان کی قوموں کے تذکرہ فرما کر ایک طرف تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی اور آپ کو صبر اور پامردی اور استقامت کی تلقین کی گئی کہ آپ صبر کریں. اہل حق کو ہمیشہ باطل اور طاغوتی گروہ کے مقابلہ میں جانی اور مالی قربانیاں پیش کرنا پڑتی ہیں، اور ہمیشہ کے سے کفار اور اہل ایمان کے مخالف اور جانی دشمن رہے ہیں. کفار جو ہمیشہ سے اہل ایمان کے دشمن ہیں، یعنی جو حق پر ہوگا نا اس کے دشمن زیادہ ہوں گے، یہ ذہن میں بات رکھیں. مگر بالآخر طاغوتی قوتوں کو شکست اور ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا،
اور اللہ پر ایمان رکھنے والوں اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کرنے والوں کو کفار کے مقابلے میں اللہ نے فتح و کامرانی نصیب فرمائی۔ اب دوسری طرف کفار مکہ کو گزشتہ قوموں کا انجام بتلا کر یہ جتلانا مقصود ہے کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور تکذیب پر جمے رہے تو تمہیں بھی اس انجام اور ہلاکت سے دوچار ہونا پڑے گا۔ یہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ جس نے بھی اللہ کے نبی کی مخالفت کی ہے اور اگر وہ راہ راست پر نہ آیا تو اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور جو ان تمام نافرمان اور تکذیب رسول کرنے والی قوموں کا نصیب ہوا۔ آج دیکھیں انبیاء کا ذکر ہے اور ان کی قومیں جنہوں نے ان کی بات نہ مانی وہ نیست و نابود ہو گئی۔ ان کے علاقے، ان کے شہر، ان کی آج بھی کھنڈر کی صورت میں ہمارے لیے عبرت کا نشان ہے۔ اور یہاں سب سے پہلے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم فرعون کا واقعہ بیان ہے۔ پہلے سورۃ الاعراف میں بھی ذکر ہو چکا ہے، سورۃ طٰہٰ میں بھی ذکر ہو چکا ہے، اور ان آیات میں بھی بتلایا گیا ہے جیسے یہ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ، اور جب تیرے رب نے پکارا اے موسیٰ ان ائت قوم الظالمین، کہ تو جو ہے نا قوم ظالم کے پاس جا، ظالم قوم کے پاس جا جو ظالموں پر مشتمل، یعنی قوم فرعون کے پاس جا۔ قوم فرعون الا یتقون، اور تو انہیں ڈرا تاکہ وہ ڈر جائیں، یتقون کہ وہ نہیں ڈرتے، وہ ہمارے غضب سے نہیں ڈرتے، جا ان کو یہ پیغام دے۔ تو حضرت موسیٰ نے کیا فرمایا؟ قال رب، اے میرے رب، انی اخاف، مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے، مجھے اندیشہ ہے ان یکذبون، کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ تو اس سے ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم جب بھی حق کی بات کسی کو کریں تو یہ دل میں رکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہماری بات مانے گا، ضروری نہیں ہے کہ وہ ہماری بات مان لے، جب کہ پیغمبروں کو اندیشہ ہے ہم کیا کس بات کی مولی ہے۔ تو ان آیات میں بتایا گیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم مصر میں قوم فرعون کے پاس ہمارے پیغمبر رسول بن کر جاؤ۔ قوم فرعون جو ظلم و زیادتی میں حد سے نکلا ہوا ہے، وہ حد سے نکلی ہوئی ہے، اسے عذاب خداوندی سے ڈراؤ اور ان کو سچے دین کی تلقین کرو۔ قوم بنی اسرائیل جو ان کی غلامی میں پھنسی ہوئی ہے اس کو ان کی غلامی سے نجات دلاؤ۔ تو حضرت اس وقت موسیٰ علیہ السلام مدین سے روانہ ہو کر سفر پر تھے۔ جب آپ کو مصر جانے اور فرعون جیسے سرکش اور مغرور بادشاہ اور اس کی قوم کی ہدایت کرنے اور پیغمبر خداوندی پہنچانے کا حکم ملا، پہنچانے کا حکم ملا، تو کام کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی اے میرے رب، میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں، لیکن اس خدمت کی تکمیل کے لیے اپنا ایک مددگار ساتھی بھی چاہتا ہوں، ایک مددگار ساتھی بھی چاہتا ہوں، چونکہ میری زبان اچھی نہیں چلتی، اس لیے درخواست ہے کہ میرے بھائی ہارون کو بھی نبوت عطا فرما دے جو مجھ سے زیادہ فصیح و بیان ہے، اور اس لیے بھی ان کو میرا شریک کار بنا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ درخواست قبول فرمائی، یہ درخواست۔ اور یہاں آیات میں وما ینطق لسانی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یعنی میری زبان اچھی طرح نہیں چلتی، تو اس کے متعلق انشاءاللہ جو متعلقہ مزید واقعہ ہے انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔